وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح ہم نے نازل کی آپ پر کتاب فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ. اسی طرح ہم نے آپ کو کتاب دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر آخری کتاب قرآن کریم اتارا. جو لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب ملی، جن کو قرآن سے پہلے کتاب ملی یعنی اہل کتاب یہودی عیسائی، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر. یعنی ان میں سے لوگ بعض اہل کتاب وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے، حضرت سلیمان فارسی عیسائیوں میں سے، اور دیگر. ہم نے آپ پر کتاب اتاری قرآن، اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور ان لوگوں میں سے بھی وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اس پر. وَمِنْ هَؤُلَاءِ اور ان لوگوں میں سے یعنی اہل کتاب کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی قریش مکہ، کفار، ان لوگوں میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. بہت سارے لوگ قریش میں سے بھی ایمان لائے قرآن کریم پر. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کافر لوگ ہی. تو جس طرح اللہ نے پہلے کتابیں اتاری تھیں تورات و انجیل، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی اتارا. قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے ہے. اب اس قرآن کریم پر ہر گروہ والے لوگ ایمان لاتے ہیں. اہل کتاب بھی ایمان لاتے ہیں، یہودی عیسائی ان میں سے کچھ لوگ، اور مشرکین میں سے بھی، مشرکین مکہ میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ، لیکن اس پر ایمان لانے والے لوگ ہیں اور وہی حق پر ہیں، وہی راہ راست پر ہیں. اور جو ایمان نہیں لاتے تو یہ لوگ پھر خسارے میں ہیں، یہ لوگ پھر کافر ہیں. ان کا انجام بہت برا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے وہ قریش میں سے ہوں، وہ جن میں سے بھی ہوں. جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو وہ پھر گمراہ ہوگا. تو فرمایا کہ ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر کافر لوگ ہی. وما كنت تتلو من قبله من کتاب
ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو، اور نہیں تھے آپ کہ آپ پڑھتے من قبلی ہی، اس سے پہلے، من کتابن کوئی کتاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے اترنے سے پہلے، آپ پر وحی کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، کسی کتاب کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ ولا تخطه بیمینک، اور نہ آپ لکھ سکتے تھے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے۔ تو اس قرآن کے اترنے سے پہلے نہ آپ کسی کتاب کو پڑھ سکتے تھے، نہ آپ لکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا تھا جو لکھ پڑھ نہ سکے، اور یہ اللہ نے اس لیے بنایا تھا اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ امی نہ ہوتے، اگر آپ لکھ پڑھ سکتے ہوتے تو اس وقت البتہ شک میں پڑ جاتے انکار کرنے والے لوگ۔ یعنی اگر آپ امی نہ ہوتے، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو پھر انکار کرنے والے لوگ، مبطلون انکار کرنے والے لوگ پھر اس وقت شک میں پڑ جاتے۔ کیا شک میں پڑ جاتے؟ کہ آپ تو پڑھ سکتے ہیں، آپ نے، ممکن ہے آپ نے تورات و انجیل پڑھی ہوں، کسی سے پڑھ لی ہوں چوری چھپے، آپ تو لکھ سکتے ہیں، ممکن ہے آپ کہیں سے کوئی چیز پڑھ لیتے ہوں اور پھر وہ چیز اپنے پاس لکھ لیتے ہوں، پھر اس کو یاد کرتے ہوں، پھر اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نام سے پیش کرتے ہوں۔ اس الزام کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس قسم کا کوئی خیال آئے، کوئی شک و شبہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی رکھا۔ آپ نبی بننے سے پہلے نہ لکھ سکتے تھے، نہ آپ پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ اگر آپ لکھ پڑھ سکتے ہوتے تو قریش مکہ وہ شک کرتے، وہ کہتے کہ کہیں سے پڑھ لیا ہے انہوں نے، وہی باتیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ کے نام سے سنائی جا رہے ہیں۔ اصل میں قرآن کریم کے احکامات پچھلی کتابوں کے احکامات سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، اگرچہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو بنیادی احکامات تو بہت سارے احکامات تو ملے جلیں گے، قصے بھی ملتے جلتے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کا ذکر، پچھلے انبیاء کا ذکر جس طرح قرآن میں ہے اس طرح تورات و انجیل میں بھی ہے۔ تو اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو قریش مکہ جو ہے وہ شک کرتے، کہتے کہ تورات و انجیل میں سے ہی کچھ پڑھ کر کسی سے کہیں سے پڑھ لیا ہے، اس کو پھر لکھ لیا ہے اپنے پاس، اور اسی کو یاد کر کے ہمارے سامنے اللہ کے نام سے پیش کر دیتے ہیں، یہ وہ عذر پیش کرتے، اس لیے اللہ نے آپ کو امی رکھا۔ جی، تو نبوت سے پہلے آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، نہ آپ لکھ سکتے تھے نہ آپ پڑھ سکتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی اگر آپ لکھ پڑھ سکتے ہوتے تو یہ انکار کرنے والے شک میں پڑ جاتے۔ کافروں نے، آپ امی تھے، لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود کافروں نے آپ پر الزام لگایا، اس کے باوجود کافروں نے کہا کہ آپ خود تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ جو ہے کسی یہودی عیسائی شخص کی شاگردی اختیار کر کے آپ اس سے سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جب آپ کو امی رکھا، اور اللہ نے آپ کو امی اس لیے رکھا تاکہ لوگ آپ پر یہ شک نہ کریں کہ آپ نے یہ چیزیں تورات و انجیل سے لے کر پیش کر دی ہیں، اس وجہ سے اللہ نے امی رکھا۔ لیکن جن بدبختوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے پھر بھی انکار کیا، انہوں نے پھر بھی اعتراض کیا، اور وہ اعتراض جو ہے وہ موجود ہے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، سورہ فرقان آیت نمبر 5، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کرتے کافروں کے سامنے، قریش مکہ کے سامنے، تو قریش مکہ کہتے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبها، انہوں نے ان کو لکھوا لیا ہے، خود تو لکھ نہیں سکتے، کسی دوسرے سے لکھوا لیا ہے۔ فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، وہ آیتیں صبح شام ان پر پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی آپ خود پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ خود لکھ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ نے کچھ عیسائیوں کی، کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی جو پڑھ لکھ سکتے ہیں تورات و انجیل، آپ نے ان لوگوں کی شاگردی اختیار کر لی ہے، اور وہ آپ کو صبح شام تورات و انجیل سے احکامات پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہی احکامات جو ہیں وہ آپ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے اللہ کے نام سے پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ امی تھے، اس کے باوجود انہوں نے الزام لگایا۔ اور اگر آپ امی نہ ہوتے
تو یہ الزام کتنا زیادہ ہوتا. تو اللہ نے اس لیے آپ کو امی رکھا، اور آپ کا امی ہونا یہ باقاعدہ آپ کی صفات کے طور پہ پرانی کتابوں میں بھی موجود ہے. پرانی کتابوں میں آپ کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، آپ کی صفات موجود ہیں، آپ کے ماں باپ کے بارے میں موجود ہے، آپ کس شہر میں ہوں گے، کس شہر کی طرف ہجرت کریں گے، آپ کی مہر نبوت ہوگی. تو آپ کی بہت ساری صفات جو ہیں وہ پرانی کتابوں میں موجود ہیں، آپ کے نام اور آپ کی صفات. اور پرانی کتابوں میں آپ کی صفات میں سے ایک خاص صفت یہ بھی موجود ہے کہ آپ امی ہوں گے. باقاعدہ پرانی کتابوں میں آپ کی یہ صفت موجود ہے، اور اللہ نے یہ بات قرآن کریم میں بھی ذکر کی ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، سورہ اعراف آیت نمبر 157، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، جو رسول بھی ہے، جو نبی بھی ہے، اور جو امی بھی ہے. وہ نبی امی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، جس کو وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اس نبی کو وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. کیا مطلب اس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں؟ یعنی اس نبی کی صفات، اور خاص طور پہ اس کا امی ہونا. اس نبی امی کی صفات وہ تورات و انجیل میں اپنے پاس لکھی ہوئی پاتے ہیں. یہ باقاعدہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا تھا. تو اللہ نے آپ کو اس لیے امی رکھا. اب یہ تو ہے کہ آپ نبی بننے سے پہلے، قرآن اترنے سے پہلے نہ آپ لکھ سکتے تھے، نہ آپ پڑھ سکتے تھے. اب اس کے بعد کیا بعد میں پھر اللہ نے آپ کو سکھا دیا اور آپ بعد میں لکھنا پڑھنا شروع ہو گئے؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بعد میں آپ کو لکھنا پڑھنا اللہ نے سکھا دیا. دیگر علماء کی رائے یہ ہے، امام ابن کثیر وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پاس جانے تک آپ امی رہے. اللہ بعد میں بھی آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا گیا. لکھنا پڑھنا یہ علم سیکھنے میں، علم میں ممید و معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو لکھنا پڑھنا ہی جانتا ہوگا وہی عالم ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو لیکن وہ بہت بڑا عالم ہو. تو اللہ نے آپ کو امی رکھا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو سکھایا تھا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے. تو آپ کو جتنی باتیں ہیں وہ اللہ نے سکھائی تھیں آپ کے امی ہونے کے باوجود. اور قرآن و حدیث سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا، کہیں بھی کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے کہ بعد میں پھر آپ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا. اس کی کوئی ٹھوس دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں یہ بات موجود ہے کہ اس قرآن کے اترنے سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، وہ کہتے ہیں یہاں اس سے پہلے کا ذکر موجود ہے، تو بعد کا ذکر نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بعد میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا یا اللہ نے سکھا دیا آپ کو، اس کی کوئی دلیل بھی کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت میں اس کے الٹ اشارے موجود ہیں، اس کے الٹ دلائل موجود ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب قرآن پاک اترتا تھا آپ اس کو لکھواتے صحابہ کرام سے. اگر آپ خود بعد میں قرآن پاک اترنے کے بعد اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آگے آپ خود لکھ لیتے. قرآن پاک کو لکھنا بہت بڑا اعزاز تھا، آپ صحابہ کرام سے لکھواتے. پھر آپ نے جو ہے وہ خطوط لکھے سربراہان مملکت باہر کے لوگوں کو صلح حدیبیہ کے بعد، آپ نے وہ صحابہ کرام سے لکھوائے. آپ نے کوئی بھی خود نہیں لکھا. وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی، جی جو وحی ہوتی ہے وہ تو دل پہ اترتی ہے اور وہ بھولتی نہیں ہے. پہلے تو آپ یہ بات طے ہے سب کا اتفاق ہے لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے نبی بننے سے پہلے. اب کیا بعد میں پھر آپ کو لکھنا پڑھنا آ گیا تھا؟ تو راجح بات یہی ہے، امام ابن کثیر کا بھی رجحان اور جمہور علماء کا رجحان اسی طرف ہے کہ بعد میں بھی آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. اور یہ بات ٹھیک ہے لکھنا پڑھنا علم کے اندر ایک چیز معاون ثابت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی سکھا سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم سکھایا جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں سکھایا. اللہ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لکھنا پڑھنا بعد میں آپ نے سیکھا نہیں سیکھا، اللہ نے سکھایا آپ کو نہیں سکھایا، اس کے بارے میں کتاب و سنت خاموش ہیں. جب خاموش ہیں اور پھر ایسے دلائل بھی ملتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں نہ خود لکھا نہ کبھی پڑھا، تو اس سے جو ہے ان دلائل سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ مرتے دم تک اللہ کے پاس جانے تک آپ بعد میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھا گیا،
وہ معاہدہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے لکھا تھا، وہ حضرت علی صحابہ کرام سے آپ نے لکھوایا، حضرت علی نے لکھا۔ پھر ایک موقع آیا کہ وہ جو کفار کی طرف سے وہ جو ان کے سفیر تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ نہیں ہونا چاہیے، ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے، اگر ہم رسول اللہ مان لیں تب تو ہمارا آپس میں اختلاف ختم ہو گیا، ہمیں آپس میں معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے تو محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو اب حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو اس کو نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے مٹا دو۔ آپ نے اس لیے فرمایا مٹا دو، آپ چاہتے تھے صلح ہو جائے، کیونکہ اس صلح کے پیچھے بہت بڑے مقاصد تھے، اللہ بھی چاہتے تھے صلح ہو جائے۔ تو اب بعض صحابہ کرام کو اس میں غم و غصہ تھا کہ بھئی وہ اگر نہیں مانتے آپ کو محمد الرسول اللہ، ہم تو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں، اب ہم نے یہ بات لکھ دی ہے، اب اس کو مٹائیں گے نہیں، مٹانے سے ہماری ہیٹی بھی ہوگی، تو ہم یہ رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن آپ چاہتے تھے معاہدہ ہو جائے، تو آپ نے صرف آخر میں بدمزگی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس بدمزگی کی وجہ سے معاہدہ ہی جو ہے وہ نہ ہو سکے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا مجھ میں تو ہمت نہیں پڑتی مٹانے کی، میں رسول اللہ کو مٹا دوں، گویا کہ میرا رسالت پر ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت علی جذباتی ہو گئے، فرمانے لگے میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، اگر آپ خود پڑھ سکتے آپ خود پڑھ کے مٹا دیتے۔ آپ نے فرمایا علی مجھے بتاؤ، میں خود مٹاؤں گا اپنے ہاتھ سے، مجھے بتاؤ کہاں وہ لفظ لکھا ہے۔ حضرت علی نے وہاں وہ ہاتھ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مٹایا۔ تو ان دلائل سے پتہ لگتا ہے، اور بھی دلائل ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بعد میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی بڑی حکمتیں موجود ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے علم میں اس کی وجہ سے کوئی کمی کوئی ہو گئی تھی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں یہ بات موجود ہے کہ نبی بننے سے پہلے، قرآن اترنے سے پہلے نہ آپ کسی کتاب کو پڑھنا جانتے تھے، نہ آپ اس کو لکھتے تھے، نہ آپ کسی چیز کو لکھ سکتے تھے بیمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے۔ تو یہاں لکھنے کے ساتھ دائیں ہاتھ کا ذکر موجود ہے۔ یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، یمین کسی ہاتھ کو نہیں کہتے، یمین صرف دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ہاتھ مراد دیا جائے اس کے لیے لفظ ید ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَدِكَ، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے، نہ آپ کسی کتاب کو پڑھ سکتے تھے، نہ آپ کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا آپ کسی چیز کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے تھے۔ تو غالب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اکثر دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، اغلبیت اکثریت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں یمینی کا لفظ موجود ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں خرج مخرج الغالب۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے، اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ لکھنا دائیں ہاتھ سے چاہیے۔ باقی یہ مطلب نہیں کہ مطلب بائیں ہاتھ سے لکھے گا تو غلط کام کرے گا، لیکن یہاں لکھنے کے ساتھ یمین کا ذکر موجود ہے۔ تو اکثر مفسرین نے کہا کہ یہاں یمین کا لفظ اس لیے موجود ہے دائیں ہاتھ کا کیونکہ اکثر لوگ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، غالب اوقات میں دائیں ہاتھ سے لکھا جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں ہم یہ بھی معنی کر سکتے ہیں کہ اس میں اشارہ موجود ہے کہ انسان کو دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے۔ لکھنا ایک اچھی چیز ہے، تو ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے ہو تو اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنی جانب پسند تھی، دائیں چیز پسند تھی، فی تناعلہ جوتا پہننے میں، وترجلہ کنگھی کرنے میں، وطہورہ پاکی حاصل کرنے میں، وفی شأنہ کلہ اور ہر معاملے میں۔ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ سے بڑھ کر آپ کی زندگی سے اور آپ کی اندر کی زندگی سے کون واقف تھا؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ جوتا پہننا ہو دائیں طرف سے شروع کرتے، کنگھی کرنی ہوتی دائیں طرف سے شروع کرتے، پاکی حاصل کرنی ہوتی، برش کرنا ہے یا وضو وغیرہ کرنا ہے یا اس قسم کی چیز ہے تو وہ نہانا ہے تو پہلے دائیں جانب پانی ڈالا جائے، پہلے دایاں بازو دھویا جائے، پہلے دائیں طرف برش کیا جائے، مسواک ہے مسواک کی جائے، وفی شأنہ کلہ اور ہر چیز میں، یعنی آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر چیز میں آپ دائیں چیز کو فوقیت دیں، تو ہر چیز کے اندر یہ لکھنا بھی آ جاتا ہے۔ تو اس میں اشارہ موجود ہے، باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بائیں ہاتھ سے لکھے تو
ایک غلط اور ناجائز چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ واضح اور روشن آیات ہیں۔ کیا چیز؟ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن اللہ نے اتارا، جس قرآن کو اہل کتاب بھی مانتے ہیں، اہل کتاب میں مسلمان ہونے والے، جس قرآن کو کفار مکہ میں سے مسلمان ہونے والے وہ بھی مانتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا کہ یہ روشن نشانیاں ہیں، روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ تو قرآن کی آیات یہ بڑی روشن آیات ہیں اور یہ اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ اہل علم کے سینے ہیں، وہ حافظے ہیں، انسان حفظ کر لے، یاد کر لے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے اگر ایک چیز کو محفوظ کرنا ہو تو اسے صرف لکھ کر ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لکھ کر بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے اور یاد کر کے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے قرآن کریم کا ذکر کیا اور قرآن کریم کی آیات کا ذکر کیا اور قرآن کریم کی آیات کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی آیات اہل علم کے سینوں میں ہیں، ان کے حافظے میں ہیں، وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی ترغیب دیتے تھے کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کریں، قرآن کریم کو یاد کریں اور عمل کریں۔ تو ان تمام چیزوں پر آپ صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو حفظ کرے تو اس کے ماں باپ کو بہت زبردست تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو جب اس کے ماں باپ کو، جن کی محنت اور کوشش کی وجہ سے کوئی بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے، تو ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، تو یہ تو ماں باپ کا اجر ہے۔ تو جو شخص بذات خود حفظ کر رہا ہوتا ہے، جو قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے، اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور جو بندہ قرآن کریم کا حافظ ہے، جو قرآن کریم کو یاد کرتا ہے اور قرآن کریم کو پھر اس پر عمل کرتا ہے، پھر اس کو بھلاتا نہیں ہے، تو اس کا قیامت کے دن آخرت میں پھر اس کا یہ مقام ہوگا کہ اس شخص کو کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اسی طرح ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھتے جاؤ جس طرح تم دنیا میں قرآن کو پڑھتے تھے۔ تو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تمہاری منزل جنت کے اندر وہاں ہے جہاں تمہارا حفظ ختم ہوگا، جہاں تمہاری قرات ختم ہوگی۔ ایک انسان کو جتنا قرآن یاد ہے تو وہ اتنا پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے طے کرتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال قرآن کریم کو یاد کرنا اور قرآن کریم کو حفظ کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر قرآن کریم کو یاد نہ کیا جائے، قرآن کریم کو حفظ نہ کیا جائے، تو صرف کتابت کے بل بوتے پر اسے محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کی اصل حفاظت حافظے کی بنا پر ہے، اور کتابت سے تائید ہوتی ہے۔ میں کتابت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگ سب کچھ کتابت کو سمجھتے ہیں۔ کتابت سب کچھ نہیں ہے، کتابت تائید کے لیے ہے، اصل چیز حافظ ہے۔ بلکہ اگر قرآن کریم کے حفاظ دنیا سے ختم ہو جائیں تو کتابت اکیلی قرآن کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ قرآن کریم کو پڑھنا اس کتابت کے ساتھ صحیح طریقے سے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ استاد کے بغیر صرف قرآن کریم سے قرآن کریم کو پڑھنا، کسی سے سیکھے بغیر، کسی ایسے استاد سے جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہو، جس کو زبانی پتہ ہے اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، جب تک وہ ہمیں پڑھ کے نہیں سنائے گا، ہم صرف کتابت سے، ہم صرف لکھے ہوئے قرآن سے، مصحف سے قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ وعلیکم السلام۔ چاہے ہم کتنا ہی اچھا پڑھنا لکھنا کیوں نہیں جانتے، قرآن کریم کی رسم کے اپنے اصول ہیں۔ بعض دفعہ ایک لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ممکن آپ کو میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو، میں مثال سے اپنی بات سمجھاتا ہوں۔ یہ ایک لفظ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 11 میں، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ میں اس لفظ کو جو ہے وہ یہ رسم عثمانی کے مطابق نہیں ہے، یہ جو میں نے کھولا ہے میں اس کو رسم عثمانی کے مطابق کھولتا ہوں۔ جی یہ سورہ یوسف آیت نمبر 11 یہ آیت ہے جو قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔
آپ میں سے جس نے حفظ نہیں کیا قرآن کو، میں آپ میں سے کسی کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو لفظ لا تأمننا ہے، اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، آپ میں سے مجھے کوئی بتا دے جس نے حفظ نہیں کیا۔ جس نے حفظ کیا ہے اس نے تو اپنے استاد سے پڑھ لیا ہے، اس لفظ کو کیسے پڑھنا اس کو استاد نے بتایا، وہ خود نہیں اس لفظ کو پڑھ سکتا۔ اور یہ میرا ابھی بھی دعویٰ یہ ہے، چیلنج ہے آپ سب کو، آپ میں سے کوئی اس لفظ کو صحیح پڑھ کے دکھا دے، اگر اس لفظ کو اس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا تو۔ لا تأمننا، اس لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 11، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا، اصل لفظ ہے لا تأمننا، اور اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، عام اگر عبارت ہو لا تأمننا، لیکن یہ اس کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، یہ اس کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، جس میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح نہیں پڑھ رہا، میں اس کو صحیح کیسے پڑھنا ہے یہ آپ میں سے جس نے استاد سے نہیں پڑھا وہ نہیں بتا سکتا اس کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، آپ حیران ہو جائیں گے جنہوں نے نہیں سنا۔ اس کو جب پڑھنا ہے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا، یہاں ہونٹ گول کرنے چاہیے نون پڑھنے سے پہلے، لا تأمننا، اس کو کہتے ہیں اشمام۔ اور یہ جو میم کے بعد میم اور نون کے درمیان ایک گول دائرہ لگا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ میم اور نون کے درمیان چھوٹا سا گول دائرہ ہے، پروجیکٹر میں پتہ نہیں آپ کو زیادہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ گول دائرہ اسی چیز کی علامت ہے، یہ اشمام کی علامت ہے، اشمام کی۔ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھ لیں اشمام کے ساتھ لا تأمننا، یا پھر طریقہ کار ہے کہ یہ اصل میں دو نون ہے، یہاں اصل میں دو نون ہے، یہ لفظ اصل میں ہے لا تأمنون، کیا لفظ ہے اصل میں؟ لا تأمنون، امین یأمنو کسی پر اعتبار کرنا، تو لا تأمنو نہیں آپ اعتبار کرتے ہم پر، تو اصل لفظ ہے لا تأمنون۔ اب لا تأمنون کو آپس میں ملایا گیا ہے، ادغام کیا گیا ہے، جب اس میں اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں ہماری روایت کے مطابق، روایت حفظ کے مطابق، ایک تو وہ جو آپ کو بتا رہا ہوں میں اشمام کے ساتھ لا تأمننا، لا تأمننا ہونٹ گول کریں گے دوسرا نون پڑھنے سے پہلے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو روم کے ساتھ پڑھیں۔ روم کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا نون ہے اس کو ہم باقاعدہ ادائیگی کریں اس کی، لیکن تھوڑی سی تیزی کے ساتھ، عام نون کی طرح نہیں، لا تأمنون نہیں پڑھیں گے، لا تأمنون، تب ہم ملا کر نہیں پڑھیں گے، لیکن پہلے نون کو تھوڑا تیزی سے پڑھ لیں گے، لا تأمنون، لا تأمنون، اس کو کہتے ہیں روم۔ تو اس لفظ کو دو طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، ان دو طریقوں کے علاوہ اس کو ہم صرف نون کو نون سے ملا لیں اور ہم اشمام بھی نہ کریں تو اس طرح پڑھنا صحیح نہیں ہے، ہماری روایت کے مطابق، روایت حفظ کے مطابق اس طرح پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو اس کے اوپر گول دائرہ کی علامت ہے یہ اس کا یہی مطلب ہے، اس کو اشمام سے پڑھا جائے گا۔ اور اس کی ایک اور مثال جو ہے، وہ لفظ تھوڑا مشہور ہے لیکن وہ بھی جب تک ہم قاری صاحب سے نہیں پڑھتے ہمیں اس کا نہیں پتہ ہوتا، جب کرسر سے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ کرسر سے پڑھنے کے باوجود بھی ممکن آپ میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو صحیح نہ پڑھ سکیں۔ تو یہ جو سفر کی دعا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ، یہ کیا لفظ ہے جی؟ مجریہا، مجریہا نہیں ہے نا یہ لفظ جی، مجریہا، اس پہ کوئی زبر زیر نہیں لگی ہوئی را کے اوپر، اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں لفظ ہے مجراہا، اصل لفظ را کے اوپر زبر ہے، لیکن اب اس را کو ہم نے جھکا کر پڑھنا ہے امالہ کر کے، یہ قرآن کریم میں روایت حفظ میں واحد امالہ ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے بسم اللہ مجریہا، مجریہا، یہ جو علامت ہے نیچے گول دائرہ یہ اسی چیز کی علامت ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو صرف کتابت کے ذریعے پڑھنا اور محفوظ کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی حفاظت کا اصل ذریعہ وہ سینے ہیں، اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے انہی آیات کریمہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بل ہوا آیات بینات
فی صدور الذین اوتوا العلم، کھول لو ایک منٹ جی، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ روشن نشانیاں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ اس سے اہل علم کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ اہل علم کے لیے قرآن کا حافظ ہونا کتنا ضروری ہے، اور جو قرآن کا حافظ ہو تو اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، کتنے مبارک ہیں وہ سینے جو قرآن کریم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور صرف قرآن پاک کو یاد نہیں کیا ہوا، پھر اس کے مطابق وہ یاد رکھتے بھی ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو پھر آگے پہنچاتے بھی ہیں۔ تو پتہ لگا کہ کسی چیز کی حفاظت کا ذریعہ صرف کتابت نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے اس مغالطے کا بھی رد ہو گیا جو لوگ احادیث مبارکہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی احادیث مبارکہ کی کتابت تو بہت بعد میں ہوئی، اور شروع دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت سے منع فرما دیا تھا۔ بعض احادیث میں آتا ہے جو صحیح احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں صحابہ کرام کو حدیث کی کتابت سے منع فرما دیا تھا۔ کیوں منع فرمایا تھا؟ تاکہ قرآن میں اور حدیث میں فرق ہو جائے، اس لیے منع فرمایا تھا۔ وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں جو حدیث میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے منع فرمایا تھا کہ حدیث تو وہی تھی نہیں، حدیث کی اہمیت نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا تھا حدیث نہ لکھا کرو، بس قرآن لکھا کرو۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ نے شروع میں آپ نے حدیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا تاکہ قرآن اور حدیث میں فرق ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے فلاں چیز قرآن ہے فلاں چیز حدیث ہے۔ جب صحابہ کرام اس کے عادی ہو گئے اس فرق کے، اور نماز میں صرف قرآن پڑھا جاتا تھا حدیث نہیں پڑھی جاتی تھی، تو اس کے بعد آپ نے احادیث مبارکہ لکھنے کا حکم بھی دیا تھا اور احادیث مبارکہ لکھنے کی اجازت بھی دی تھی، اور صحابہ کرام احادیث مبارکہ بھی لکھتے تھے قرآن کی طرح۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کرام احادیث مبارکہ لکھتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے احکامات لکھواتے، اور آپ نے خطوط بھی لکھوائے، اور آپ کوئی خطاب کرتے، کوئی صحابی کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا خطبہ لکھوا دیں، آپ ان صحابہ کرام سے جو لکھ سکتے تھے ان سے کہتے میرا یہ خطبہ جو میں نے ڈیلیور کیا ہے، وہ صحابہ کرام کے حافظے اتنے اچھے تھے کہ جو آپ نے خطبہ ڈیلیور کیا ہوتا تھا آپ کوئی بہت لمبے چوڑے گھنٹہ 2 گھنٹے کے خطاب نہیں فرماتے تھے، مختصر خطاب ہوتے تھے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، اس سے زیادہ کہ نہیں۔ تو آپ فرماتے تھے میں نے جو کہا ہے یہ لکھ کے میرے صحابی کو دے دو۔ آپ نے ایک دفعہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ایک شخص ابو شاہ وہ یمن سے شاید آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خطبہ لکھوا دیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ جو میں نے ابھی جو آپ کو واعظ کیا ہے، جو ابھی میں نے باتیں کہی ہیں، یہ ابو شاہ کو لکھ دو۔ صحابہ کرام نے لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر جو آپ فرماتے لکھ لیتے۔ بعض صحابہ کرام نے روکا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ خوشی کے موقع پر ہوتے ہیں، بعض دفعہ غم کے موقع پر ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو، جو اہم بات آپ اہمیت کے نقطہ نظر سے بیان فرمائیں وہ لکھ لیا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلے تو میرے صحابی ہر بات لکھ لیتے تھے، اب وہ ہر بات نہیں لکھ رہے۔ آپ نے پوچھا کہ اب تم ہر بات کیوں نہیں لکھ رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بعض صحابہ کرام نے یہ بات کہی ہے اور میرے دل کو لگی ہے کہ ہر بات نہ لکھا کروں، اہم بات لکھ لیا کروں، آپ خوشی کے موقع پہ بھی ہوتے ہیں، غمی کے موقع پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، لکھا کرو، ہر بات لکھا کرو، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ آپ نے باقاعدہ خود لکھنے کی ترغیب دی، تو شروع میں آپ نے لکھنے سے منع کیا تھا قرآن و حدیث میں فرق کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب حدیث کو شروع میں آپ نے لکھنے سے روک دیا، اب حدیث وہ قابل حجت نہیں ہے یا وہی نہیں ہے اس لیے، یا اگر وہ قابل حجت اور وہی تھی لیکن چونکہ لکھا نہیں گیا شروع میں اس کو، لہذا اس کی حفاظت نہیں ہو سکی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کو شروع سے ہی محفوظ کیا گیا ہے، اور حفاظت کا ذریعہ صرف کتابت نہیں ہے، حفاظت کا بڑا ذریعہ اور اصل ذریعہ وہ حافظہ تھا، اور عربوں کے حافظے اتنے اچھے تھے، میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ اتنے اچھے تھے اس دور میں، یہ آلات جدید آلات اور یہ چیزیں نہیں تھیں، اور جب یہ آلات اور یہ چیزیں نہیں ہوتیں تو انسان اپنی فطرت پر ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں کہ جتنے آلات اور جتنی سہولیات آتی ہیں تو ہماری یہ جو فطری اللہ نے ہمارے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں وہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ یہ جب سے کمپیوٹر اور جب سے جو ہے موبائل اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، ہر چیز ہم لکھ لیتے ہیں، جب ہر چیز کو ہم لکھ لیتے ہیں تو اب ہمیں چیزیں یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں بعض دفعہ اپنے دوستوں کا اور اپنے
جو ہے قریبی ترین دوستوں کا اپنے بہن بھائیوں کا نمبر بھی یاد نہیں ہوتا، موبائل نمبر بھی. ایسے لوگ بھی ہیں وہ موبائل میں ہر چیز سیو کر لیتے ہیں. اب کیلکولیٹر اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ بعض دفعہ ہم سے چھوٹی سی کیلکولیشن بھی کیلکولیٹر کے بغیر نہیں ہوتی. ہمارے ماں باپ جو ہیں، میری والدہ میں ابھی بھی دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ 5-5 6 ہندسوں کے جو ضرب تقسیم ہے وہ بڑی تیزی سے کر رہی ہوتی ہیں، وہ ذہن سے کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبانی کر لیتی ہیں اور مجھ سے پہلے کر لیتی ہیں، میں کیلکولیٹر پہ کر رہا ہوتا ہوں، وہ زبانی مجھ سے پہلے کر لیتی ہیں. وہ بعض دفعہ جو ہے وہ لکھ کر ہم سے پہلے ضرب تقسیم کر لیتے ہیں، ہم کیلکولیٹر میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ جو جدید آلات ہیں، میں یہ نہیں کہتا ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے ہماری جو اصل صلاحیتیں وہ کم ہو رہی ہیں. تو جب یہ چیزیں نہیں تھیں، حافظے بہت اچھے تھے، اور عرب لوگوں کے تو حافظے بڑے مشہور تھے. عرب لوگوں کو صرف اپنے نسب، ہمیں تو اپنے باپ دادا سے آگے کچھ یاد نہیں ہوتا، ان کو اپنے نسب 10ویں 20ویں پشت تک یاد ہوتے تھے. صرف اپنے نسب نہیں، دوسروں کے نسب اور اپنے غلاموں کے نسب اور اپنے گھوڑوں کے اور جانوروں کے نسب یاد ہوتے تھے. باقاعدہ ان کو نسب یاد ہوتے تھے، اور وہ ایک چیز جو سن لیتے تھے ان کو یاد ہو جاتی تھی. اور کئی دفعہ انہوں نے اپنے اس جو صلاحیت ہے اس کا مظاہرہ بھی ہوا کئی دفعہ، اور اس کی مثالیں موجود ہیں. اور وہ 100 شعر اور اس طرح کی چیزیں سنتے تھے، ایک دفعہ سن کے ان کو یاد ہو جاتی تھی، اور وہ پھر آگے اس کو ایز اٹ از بیان کر دیتے تھے. کسی چیز کو محفوظ کرنے کا اصل اور بڑا ذریعہ حفظ ہے، اس کو سینے میں محفوظ کرنا ہے. آج یہ حفظ کی صلاحیت کم ہو گئی ہے جدید آلات کی وجہ سے، ورنہ اس دور میں یہ عروج پر تھی. اور یہی جو ہے بڑا ذریعہ ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے کا. اور دوسرا بڑا ذریعہ کتابت بھی ہے، جس سے ایک چیز محفوظ ہوتی ہے. تو یہ دونوں ذریعے ہیں. حفظ کے ذریعے کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. یہ جو اکثر اورینٹیلسٹ مستشرقین اعتراض کرتے ہیں حدیث کی کتابت تو 250 سال کے بعد ہوئی، یہ اعتراض ویسے ہی غلط ہے. حدیث کی کتابت 250 سال کے بعد نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی. شروع میں آپ نے منع کر دیا تھا اور بعد میں آپ نے اجازت دے دی تھی. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. یہ جو مستشرقین نے اعتراض کیا حدیث کا درجہ کم کرنے کے لیے، یہ ان کا اعتراض ہے. حدیث کو لکھا نہیں گیا. 250 سال کے بعد بخاری نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی. کہ سارے یہ جھوٹے الزامات ہیں صرف حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے وہ کتابیں شروع ہو گئی تھی، اور احادیث مبارکہ کو لکھا گیا، اور احادیث مبارکہ کے صحیفے تیار ہو چکے تھے آپ کے دور میں. صحیفہ صادقہ، صحیفہ حمام بن منبہ، اور کتاب الصدقہ، اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے دور میں تیار ہو چکی تھیں. اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے بھی بہت سی چیزیں تیار کیں. اور انہی چیزوں کو جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں اور وہ جو یاد تھیں، جو سینہ بسینہ آگے منتقل بھی ہو رہی تھیں اور کتابوں میں بھی آ رہی تھیں، انہی چیزوں کو امام مالک نے، امام بخاری نے اور پھر دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں اکٹھا کیا. وہ آج کل واٹس ایپ پہ ایسی پوسٹ بھی گردش کر رہی ہے بہت زیادہ کہ کس طرح رشیا کے اندر جہاں قرآن لکھنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں قرآن موجود ہوتا ہے خاندان کو ختم کر دیتے ہیں. وہاں اب جو ہے نا ایسے بچے موجود ہیں جن کو قرآن یاد ہے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہو قرآن کے بارے میں تو کتابت سے پہلے حفاظ جو ہے اس چیز کی اصلاح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہاں غلطی موجود ہے. احادیث مبارکہ کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس پہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ان کو لکھا نہیں گیا، اور 200-250 سال کے بعد احادیث لکھی گئی، لہذا وہ محفوظ نہیں ہے. احادیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لکھی گئیں، اور لکھنے کے علاوہ جو سارا حفظ ہے وہ تو بھلا ہی دیا سارا. حالانکہ احادیث مبارکہ کو جس طرح قرآن کو حفظ کرنے کے فضائل موجود ہیں، تو احادیث مبارکہ کو حفظ کرنے کی بہت سارے احکامات موجود ہیں ہمارے دین کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے، پھر اس کو یاد کرے، اس کو حفظ کرے، اس کو یاد کرے، پھر جیسے سنا اس کو ویسے آگے پہنچا دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی وعظ کرتے، آپ فرماتے کہ اس کو آگے پہنچا دو. ممکن ہے کہ جس نے مجھ سے سنا ہے وہ اس سے بہت سارے مسئلے اخذ نہ کر سکے، جس کو وہ آگے پہنچائے گا ممکن ہے کہ وہ سننے والا شخص اس سے زیادہ مسئلے اخذ کر سکے. آپ فرماتے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ جو موجود نہیں ہے اس تک میری بات پہنچا دے. آپ ہمیشہ فرماتے. اور آپ فرماتے کہ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، ممکن ہے کہ جس کو بات پہنچائی گئی ہے وہ سننے والے سے زیادہ اس کو یاد رکھے. اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ،
ممکن ہے جس نے مجھ سے بات سنی ہو وہ اس بات کی گہرائی میں اتنا نہ جا سکے جتنا وہ اس بات کو آگے پہنچا دے اور اگلا شخص جو ہے وہ اس بات کی گہرائی میں زیادہ چلا جائے. ایک آیت ہوتی ہے، ایک حدیث ہوتی ہے، اس سے بعض دفعہ کئی مسئلے اخذ ہو رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے جس نے ڈائریکٹ سنا ہو وہ اس کا ذہن وہاں تک نہ جائے لیکن وہ بات آگے پہنچا دے، جس تک بات آگے پہنچی ہے وہ اسی آیت سے اور حدیث سے زیادہ مسئلے اخذ کر لے. تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے. تو جو بندہ ویسی بات آگے نہ پہنچا سکے اس بندے کی بات قابل قبول نہیں ہوتی. جب ایک شخص کے بارے میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ شخص سنی سنائی بات، جو بات سنی ہے اس کو ایز اٹ از آگے نہیں پہنچا سکتا، اس بات کو بھول جاتا ہے، جس شخص کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جائے ایسے شخص کا سماع پھر قابل قبول نہیں رہتا. ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ اس کا دیکھیے یہ جو قرآن آگے پہنچا، احادیث مبارکہ آگے پہنچی، اس کے لیے اصول مقرر کیے گئے. تو کسی بھی صحیح حدیث کے لیے 5 بڑی بنیادی شرطیں ہیں. 5 بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو، راوی جھوٹا نہ ہو، وہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کا مرتکب نہ ہو، اور تیسری شرط جو اب بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ ہے کہ راوی کا حافظہ بہت اچھا ہو، اس کا حافظہ کمزور نہ ہو. وہ ایسا راوی نہ ہو جو بات سنے اور بات سن کے جب آگے پہنچائے تو بات تبدیل ہو چکی ہو. ایسی 1-2 مثالیں کسی کے بارے میں ثابت ہو گئیں تو اس شخص کی پھر حدیث اور اس شخص کی بات آگے پہنچانا قابل قبول نہیں رہتا. یہی مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آ جائے کوئی خبر لے کر تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہاں فاسق کا ذکر موجود ہے. اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے جو ہے وہ کسی بھی بات کو آگے پہنچانے کے اصول مرتب کیے ہیں، اور ان میں سے یہ باقاعدہ اصول ہے کہ راوی کے حافظے کا اچھا ہونا ضروری ہے. بہت سارے محدثین علماء کی احادیث مبارکہ کو اس لیے رد کر دیا گیا ان کا حافظہ اچھا نہیں تھا، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. ان کی حدیث نہیں لی جاتی تھی ان سے جب تک کہ کوئی اچھے حافظے والا اسی حدیث کو اسی لفظ کو بیان نہ کرتا. امام ابن لہیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کوئی حدیث قابل قبول نہیں ہے. جس حدیث پہ ابن لہیہ آ جائیں تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کا حافظہ کمزور تھا. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بات جب آگے جاتی ہے تو بات چینج ہو جاتی ہے. جس شخص کے بارے میں یہ بات طے ہو جائے اس شخص کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. محدثین کو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں کریں، انہوں نے احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے اتنا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور یہ ایک ایسا معجزاتی، آپ اس کو کرامت یا معجزہ سمجھیں، اللہ کی اس پر آپ سمجھیں نگرانی ہے. اللہ نے قرآن کے ساتھ قرآن کی تشریح حدیث کو محفوظ رکھنا تھا، تو اللہ نے یہ ایک ایسا نظام جو ہے وہ اللہ کے نگرانی میں آپ سمجھیے، یہ ایسا ایک نظام بنا ہے، ایک ایسے اصول بنے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اقرار صرف مسلمانوں نے نہیں کیا، غیر مسلموں نے اس کا اقرار کیا. غیر مسلم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے لاکھوں راویوں کے حالات محفوظ رکھے اور وہ ایک سلسلہ سند اور پورا قرآن اور حدیث کو آگے پہنچانے کا ایک پورا جو ہے وہ اصول ترتیب دیے، یہ ایک ایسا کام ہے جو نہ کبھی پہلے ہوا نہ آئندہ ہو سکتا ہے. اور یہ مسلمانوں کا ہی کام تھا کہ مسلمانوں نے یہ کام جو ہے وہ کیا. اور یہ مسلمانوں نے کام کیسے کیا؟ یہ کتاب و سنت سے اشارے لے کر، دلائل لے کر انہوں نے یہ اصول مرتب کیے اور یہ عظیم الشان جو ہے وہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا قرآن اور حدیث کو محفوظ کرنے کا. تو قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث مبارکہ بھی محفوظ ہے. تو میں صرف یہاں سے یہ نقطہ لے رہا تھا کہ ایک چیز کو محفوظ کرنے کا ذریعہ صرف کتابت نہیں ہوتی، حافظہ بھی ہوتا ہے، بلکہ حافظہ زیادہ اہم ذریعہ ہوتا ہے، کتابت اس کو تائید مزید دیتی ہے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں، واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو قرآن کا انکار، قرآن کی آیتوں کا انکار صرف ظالم کافر لوگ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی شخص نہیں کر سکتا. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، انہوں نے کہا کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیات نشانیاں من ربہ، اس کے رب کی طرف سے.
کافروں نے اعتراض کیا کہ ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں، معجزات کیوں نہیں اتارے گئے، یعنی وہ معجزات جو حضرت موسیٰ پر اترے اس جیسے معجزات، عصائے موسیٰ، ید بیضا، وہ معجزات جو حضرت عیسیٰ پر اترے ویسے معجزات، مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے، اندھے کو اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، تو وہ معجزات ان پر کیوں نہیں اتارے گئے۔ اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ تو کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ معجزات کیوں نہیں اترے جو پچھلے انبیاء پر اتارے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان پر حضرت موسیٰ کی طرح عصا ان کے پاس ہونا چاہیے جس سے سانپ بنے، حضرت عیسیٰ جیسے معجزات ہونے چاہیے، یا جو ہم کہیں وہ بات یہ پورا کر کے دکھائے، یہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یہ مکہ مکرمہ کو ایک پہاڑی علاقے کی بجائے ایک ہموار میدان بنا دیں، ایسا معجزہ دکھائیں کہ مکہ مکرمہ ایک ہموار میدان بن جائے جس میں زراعت ہو سکے، جس میں کھیتی باڑی ہو سکے، یہ مکہ مکرمہ کو ایک بنجر اور ایک پہاڑی علاقے کی بجائے ایک ایسا علاقہ جس میں نہریں بہہ رہی ہوں ایسا علاقہ بنا دیں۔ تو اس قسم کے معجزات من مانے کفار مکہ پیش کرتے رہتے، کبھی کوئی اور اعتراض کرتے، مقصود صرف یہ ہوتا کہ صرف آپ پر اعتراض مقصود ہوتا اور آپ کا انکار مقصود ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّ، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیتیں اس کے رب کی طرف سے۔ قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، آیات معجزے تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، معجزے نبی خود نہیں لاتا، معجزے نبی کے پاس نہیں ہوتے کہ کوئی شخص نبی سے کہے کہ یہ معجزہ دکھاؤ اور اگر نبی وہ معجزہ نہ دکھا سکے تو وہ نبی نہیں ہوتا۔ نہیں، معجزے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، معجزے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ جب چاہے معجزے لا سکتے ہیں، نبی کے ہاتھ میں معجزے نہیں ہوتے۔ بلکہ کئی دفعہ جب کفار اعتراض کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آتا کہ کاش کہ میں ان کو یہ معجزہ دکھا سکوں۔ آپ کئی دفعہ آپ کا دل ہوتا کہ ان کو کاش کہ معجزہ دکھا دیا جائے، تو اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو معجزہ آپ نبی دکھا سکتا، اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی اس بات پر کی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ زمین میں سرنگ کھود لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور آپ ان کے پاس نشانی لے آئیں، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتے تو اللہ ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے لوگوں کو معجزات کے ذریعے ہی زبردستی ایمان لانا ہوتا، لوگوں سے اللہ نے لوگوں کو زبردستی، اللہ چاہتے کہ لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ معجزات بھیج دیتے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے لوگ زبردستی ایمان لائیں۔ اللہ کہنے کو تو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے، اللہ ایک پہاڑ جو ہے وہ کفار کے اوپر مسلط کر دیتے، اللہ فرماتے مانو، اگر وہ مان لیتے تو پہاڑ پیچھے ہٹ جاتا، اور اگر وہ نہیں مانتے پہاڑوں کے اوپر گر جاتا۔ اللہ تو یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ کرنے سے یہ چیز جبر ہے، اور اگر اللہ نے جبر کرنا ہوتا تو پھر اللہ ہمیں اختیار نہ دیتے انسانوں کو۔ جب اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے تو اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ معجزے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک انسان اگر وہ ماننا چاہتا ہے مان لے، نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے۔ کوئی ایسے معجزے نہیں ہوتے کہ ایک انسان کو جبراً ماننا پڑے۔ اگر جبراً کوئی ایسا معجزہ ہو جس سے کسی کو جبراً ماننا پڑے تو جبر والا تو اسلام قبول ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ جبراً اسلام قبول کرے کسی کے ڈر سے تو وہ تو اسلام قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وَإِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اگر ہم چاہتے ہم ان کے اوپر ایسی نشانی اتار دیتے کہ ان کی گردنیں اپنے آپ جھک جاتی، لیکن اللہ نے ایسی کوئی نشانی نہیں اتاری کہ لوگوں کی گردنیں جھک جائیں اپنے آپ، لوگ ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ نے ایسی کوئی نشانی نہیں اتاری۔ جی، وہ اصل میں منہ سے بار بار کہتے تھے ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ پسو پیش کرتے تھے تو وہ ان کی ہٹ درمی کی بنا پر، ورنہ یہ اللہ کا کوئی ایک عام طریقہ کار ہوتا ہر قوم کے اوپر یہ کام کرتے۔
بنی اسرائیل کے اوپر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک دفعہ کوہ طور کو بلند کر دیا گیا، کہا مانتے کو نہیں مانتے. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا جیسے کہ ایک سائبان ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہوں نے گمان کیا اب ان کے اوپر ابھی گرا، اور ان کو کہا گیا کہ مانو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. وہ اس لیے کہ وہ منہ سے کہتے تھے بار بار ہم مانتے ہیں لیکن وہ گڑبڑ کرتے تھے، تب ان سے یہ بات کہی گئی، ورنہ یہ اللہ کا کوئی ایک عام اصول نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، نیکی اور بدی واضح ہیں، دونوں واضح ہیں. جس نے ماننا ہے اپنی مرضی سے ماننا، جس نے نہیں ماننا نہ مانے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا کفر کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ مضبوط کڑے کو تھام لے گا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، وہ اسے جنت تک اللہ تک لے جائے گا. اور جو نہیں ایمان لائے گا، رشد اور ہدایت واضح ہونے کے باوجود جو نہیں مانے گا، الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو منہ پھیرے گا کفر کرے گا پھر اللہ اس کو سزا دیں گے. تو نہ اللہ کوئی ایسا معجزہ اتارتے ہیں جس سے کوئی مجبور ہو جائے ایمان لانے پر. تو معجزے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جبر والی صورتحال نہیں ہوتی. جی یہ بات تو الزام ہے نا، جس طرح یہ حدیث کے بارے میں الزام ہے کہ جی حدیث کی کتابت نہیں ہوئی، تو یہ اس طرح کا ایک شک و شبہ پھیلانے کے لیے اسلام کے بارے میں بہت بڑا الزام ہے. اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں، اسلام تو دعوت سے، اسلام تو امن کے ساتھ پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے دعوت کے ذریعے. اب آگے دعوت مسلمان پھیلا رہے ہیں، اب آگے کافر لوگوں کو دعوت پسند نہیں آ رہی، وہ دعوت کے مقابلے میں تشدد شروع کر دیں، اور اس تشدد کے مقابلے میں مسلمان اپنا دفاع کریں، تو دفاع کی حد تک تو اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا اسلام اب تلوار سے پھیلا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اپنی شروع کی مکہ مکرمہ کے اندر، صحابہ کرام بہت تھوڑے ایمان لے آئے. اب تشدد و ظلم کس کی طرف سے شروع ہوا؟ کفار مکہ کی طرف سے. اور مسلمانوں کو حکم تھا کہ آپ فاعف عنہم واصفح، آپ صبر کریں، آپ درگزر کریں. تو مسلمان صبر درگزر کرتے رہے. آخر کار انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا. پہلے حبشہ کی طرف، دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت، پھر تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا. ہجرت کرنے کے بعد بھی نہیں بیٹھنے دیا، بعد میں بھی ان کو تنگ کرتے رہتے. اور تو آخر کار پھر جنگ بدر ہوئی ان کے ظلم و ستم کے نتیجے میں. اللہ نے فرمایا اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں سے جن سے لڑا جاتا ہے، وہ نہیں لڑتے، ان سے لڑا جا رہا ہے، ان کو اجازت دے دی گئی. کیوں؟ بانہم ظلموا، کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا تھا. وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. تو جب دعوت پھیلتی گئی اور دعوت کے مقابلے میں یہ اکٹھے ہوتے گئے، تو پھر جو ہے، اور جب انہوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر دفاع کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اسلام میں دفاعی جنگ ہوتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے. اسلام میں اقدامی لڑائی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اقدامی لڑائی جو ہے وہ لوگوں کو جبری مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ایک اصول یاد رکھیے. ایک تو ہوتا ہے دفاعی جہاد، دفاعی لڑائی، تو وہ تو تلوار گویا کہ مسلمان تو اٹھا ہی نہیں رہے، وہ تو کافر اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے کہ مسلمان حملہ کرتے ہیں، مسلمان اقدام کرتے ہیں. جس طرح حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روم اور فارس کی طرف پیش قدمی کی اور مسلمان جو ہے اسلام پھیلتا گیا. وہ اصل میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں تھی. وہ یہ نہیں تھا کہ اس میں یہ تھا کہ یہ جو اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، اور اللہ کا جو نظام ہے وہ امن والا ہے، اور وہ لوگوں کو ظلم سے نجات دینے والا ہے. لوگوں کو ظلم سے نجات ملنی چاہیے. تو لوگوں کو ظلم سے نجات دینے کے لیے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے مسلمان اٹھے تھے. اور مسلمانوں نے دوسری جب اپنی جگہ ان کے حالات سیٹ ہو گئے، سٹیبل ہو گئے، جب اپنی جگہ پر اللہ کا قانون نافذ ہو گیا، اب انہوں نے کہا کہ ہماری جو ساتھ والی جو ملک ہیں، جگہ ہیں، وہاں بھی اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، وہاں بھی ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. وہاں لوگوں نے اپنے اپنے نظام بنا رکھے تھے، شدید ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، لوگوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا، اور ظلم و زیادتی کی سارے جو کام ہیں وہ کرتے تھے. تو مسلمانوں نے ان کو لوگوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے، لوگوں کے ظلم سے نکالنے کے لیے، اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے پیش قدمی کی. اور ان کو کیا کہا، کیا پیش قدمی ہوتی تھی، کیا کہا جاتا تھا ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام لے آؤ، یا پھر اگر تم اسلام نہیں لانا چاہتے جزیہ دے دو،
اور اسلامی نظام قبول کر لو، اللہ کا نظام قبول کر لو. اصل چیز اللہ کا نظام وہاں نافذ کرنا تھا. اللہ کا نظام قبول کر لو، نہیں تو نہ پھر لڑائی ہوگی. اور اگر لڑائی ہوتی، وہ جزیہ قبول کر لیتے تو وہ جزیہ دینے کے ساتھ رہتے، اسی طرح رہتے، وہ کافر رہتے، ساتھ ساتھ اس مسلمانوں کا نظام چلتا، اور مسلمان ہو جاتے تو ٹھیک. اور اگر مسلمان نہ ہوتے، لڑائی ہوتی، لڑائی ہونے کے بعد اگر مسلمان غالب آ جاتے بالفرض، تو غالب آنے کے بعد مسلمان کبھی کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرتے، اور کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. وہ جو کہا جاتا تھا نا اسلام لے آؤ تم محفوظ ہوگے، مطلب یہ تھا کہ اللہ کا قانون تم بھی مان لو، ہماری تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر اللہ کا قانون نہیں مانو گے، کم از کم تم جزیہ دو ہمیں، اور تم عاجز بن کے پھر یہاں رہو، نظام اللہ کا چلے گا. تو لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے یہ وہی سوال ہے جو رستم نے ایک دفعہ کیا تھا مسلمانوں کے سفیر سے. رستم نے سوال کیا، اس نے کہا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے، بدو لوگ، عرب لوگ، یہ اپنا گھر نہیں بناتے، تو تمہیں کیا پڑی کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں حملہ کرنے آگے ہو. یہ اعتراض کیا تھا رستم نے. تو پھر مسلمانوں کے سفیر کون تھے؟ عبداللہ بن ربیعی اس طرح کر کے ان کا نام ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم اصل میں لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں، بس ہمارا یہ مقصد ہے. تو اس سے جبری کسی کو مسلمان کرنا مقصد نہیں ہے، اور نہ کبھی کسی کو جبرن مسلمان کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف دشمن تھا، وہ پکڑا گیا، اس کو مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا. آپ اس سے کہتے کہ اسلام قبول کر لو، اس کو کہتا نہیں میں نے قبول نہیں کرنا. 3 دن اس کو اسلام پیش کیا جاتا رہا، اس نے قبول نہیں کیا، اس کو کھانا پینا سب کچھ دیا جاتا رہا. آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. آپ نے کوئی جبر نہیں کیا اسلام قبول کرنے پر، آپ نے فرمایا آزاد کر دو. اس کو آزاد کیا، وہ جا کر غسل وغیرہ کر کے آ گیا اور آ کے اسلام قبول کر لیا. تو آپ جبر نہیں کرتے تھے کسی پر، اور نہ بلکہ کسی کو جہاں جبرن اس طرح کر کے کوئی صورت بنی ہے آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا. جنگ کے اندر یہ ہوا کہ مخالف شخص پر جب مسلمان غالب آیا، حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ ہے، جب حضرت اسامہ بن زید غالب آئے تو قتل کرنے لگے اس کو. اس نے قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ دیا، قتل سے بچنے کے لیے. تو حضرت اسامہ نے قتل کر دیا کہ جی یہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. جب آپ کے پاس معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ واقعہ جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. یہ جنگیں اور یہ چیزیں جو ہیں، اس سے اللہ کا قانون جو ہے وہ اللہ کی سرزمین میں نافذ کرنا مقصود ہوتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی زمین پر ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. کسی کو جبرن کلمہ پڑھانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر کسی کو جبرن کلمہ پڑھایا جائے وہ اصل میں جبرن اسلام بھی حقیقی اسلام نہیں ہوتا جب تک وہ دل میں نہ اترے. تو جبرن کسی کو جو ہے وہ کلمہ پڑھانا یہ صحیح نہیں ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.